السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبین فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے حمنا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 58۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں اب تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ چلو ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اندر کمرے میں داخل ہونے والے انسان کے کپڑے بوسیدہ تھے، جگہ جگہ کپڑوں پر پیوند لگی تھی، چہرے کا رنگ سانولا تھا۔ آنے والا کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اپنے قدم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شخص کی جانب بڑھی اور بڑی گرم جوشی سے اس شخص کی گود میں بیٹھتی، اس شخص کے گلے کے گرد بازو کا حصار بناتی، بے تابی سے اس شخص کے چہرے کو چوم گئی تھی۔ احمر پاشا نے اس لڑکی کو خود سے الگ کرتے بیڈ پر پھینکا۔ پاشا! وہ لڑکی احمر پاشا کی حرکت پر اس کا نام پکار کر بولی۔ احمر پاشا بیڈ سے کھڑا ہوا اور اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کر گیا۔ تم مجھے پسند ہو لڑکی، اور تم لڑکی میری پسندگی کی وجہ بھی جانتی ہو، اور جس حالت میں تم میرے سامنے کھڑی ہو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں منہ لگاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ احمر پاشا اس لڑکی کے بازو کو چھوڑ کر بولا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ اور اس حالت میں مجھ سے ملنا جس حالت میں دیکھ کر میرا دل تمہیں دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے مچلنے لگا۔ احمر پاشا اس لڑکی کو سائڈ کرتے واپس سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ اپنی شرٹ اپنے وجود سے اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ لڑکی احمر پاشا کی بات پر سر کو ہلا کر احمر پاشا کے کمرے میں موجود واش روم میں چلی گئی، جبکہ احمر پاشا اپنے اندر اٹھتے جذبات کو کنٹرول کرنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا، وہ لڑکی بات گاؤن پہنے کمرے میں آئی۔ سانولا رنگ اب سفید رنگ میں بدل چکا تھا۔ لیلا سہج سہج کر اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھانے لگی۔ ایسی چاہیے تھی تمہیں میں احمر پاشا؟ لیلا احمر پاشا کے چہرے پر جھک کر بولی۔ بالوں سے نکلتی پانی کی بوندیں احمر پاشا کے چہرے پر گری۔ احمر پاشا جو آنکھیں موندے ہوئے تھا، اپنے قریب لیلا کی آواز اور اس پر تضاد اس کے بالوں سے نکلتی پانی کی بوندیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے سرس سے اپنی آنکھیں وا کر گیا اور اپنے قریب کھڑی لیلا کو وائٹ بات گاؤن میں دیکھ کر اسے سر تا پاؤں گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ احمر پاشا نے خود پر جھکی لیلا کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے بیڈ پر گرایا اور اس کے بیڈ پر گرتے ہی احمد پاشا لیلا پر سایہ فگن ہوا۔ اتنی بے صبری؟ پاشا لیلا احمر پاشا کی حرکت پر ہنستے ہوئے بولی۔ ایک ہفتہ تمہارے لیے صبر کیا، اب بھی تمہیں لگتا ہے میں بے صبری کر رہا تو تم اسے میری بے صبری ہی سمجھو۔ احمر پاشا لیلا کی گردن پر جھکتے پانی کی بوندوں کو باری باری اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں اتنی پسند ہوں پاشا کہ تم میری غیر موجودگی میں کسی اور کے قریب نہیں گئے؟ لیلا احمر پاشا کی بات پر بے یقینی سے بولی۔ احمر پاشا اس کے جانے کے بعد بھی کسی اور لڑکی کے قریب نہیں گیا۔ یہ بات لیلا کے لیے حیرت کن تھی۔ پسند کا مطلب جانتی ہو؟ احمر پاشا نے لیلا کے بعد گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے کہا۔ پسند کا کوئی مطلب تھوڑی ہوتا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ رائٹ، پسند کا مطلب نہیں ہوتا، پتہ ہے کیوں؟ احمر پاشا نے لیلا کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ کیوں؟ لیلا سسکی لیتے ہوئے بولی۔ کیونکہ پسند بدلتی رہتی ہے، اس لیے پسند کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب تک وہ چیز ہمیں پسند رہتی ہے، جب تک اس سے ہمارا دل نہیں بھر جاتا، اور پھر جب دل بھر جائے تو پسند بھی بیزارگی میں بدل جاتی ہے۔ احمر پاشا لیلا کے وجود سے بات گاؤن اس کے تن سے جدا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا۔ عنقریب تمہارا دل مجھ سے بھرنے والا ہے، رائٹ؟ لیلا احمر پاشا کی بات سن کر بولی۔ رائٹ بیبی، رائٹ۔ احمر پاشا کمینگی سے اسے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا اور اس کے برہنہ دھڑکنوں کو لبوں میں بھرتے احمر پاشا لیلا کی سسکیاں نکلوا گیا۔ میرا کام ہوا۔ احمر پاشا لیلا کے وجود کے انگ انگ کو ہاتھوں سے چھوتے اس کی گہرائیوں میں بے باکی بھری گستاخی کرتے ہوئے بولا۔ ہو گیا کام تمہارا پاشا، لیلا میٹھی سی سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ گڈ، اب انعام تمہیں ملنا چاہیے۔ آخر میرا اتنا ساتھ جو دے رہی ہو۔ احمر پاشا لیلا کے لبوں کے کنارے پر کاٹ کر زومانی لہجے میں بولا۔ پاشا وہ شادی شدہ ہے، لیلا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لڑکی مجھے کسی بھی حال میں چاہیے۔ احمر پاشا لیلا کی بات سن کر اس کے کان کے پاس گھراتے ہوئے بولا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیلا نے پاشا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ جانتی تھی وہ لڑکی اس سے زیادہ پیاری اور خوبصورت تھی۔ خوبصورتی سے زیادہ اس لڑکی کی معصومیت تھی جسے بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ ہاں، تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، احمر پاشا اس لڑکی کا تصور میں سوچ کر بولا۔ احمر پاشا کی بات پر لیلا کے چہرے پر اداسی سی چھائی تھی۔ ساری انفارمیشن لے کر آئی ہوں، کون کون ہے اس لڑکی کے گھر؟ احمر پاشا لیلا کی گردن کو جگہ جگہ سے کاٹ کر بولا۔ ہاں، سب انفارمیشن لے آئی ہوں پاشا، جیسا تم نے بولا تھا۔
لیلا اپنی گردن پر احمر پاشا کے دانتوں کا دباؤ محسوس کرتی سسکتی ہوئی بولی، کسی کو تم پر شک نہیں ہوا؟ احمر پاشا اب لیلا کی بیلی بٹن پر زبان کی نوک پھیرتے ہوئے بولا، نہیں، تم نے مجھے جس حلیے میں وہاں بھیجا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھے پہچان لیتا۔ لیلا آہیں بھرتی ہوئی بولی، نزدیک سے کیسی لگتی ہے وہ لڑکی؟ احمر پاشا لیلا کی برہنہ کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے تھام کر سیدھا بیڈ پر بٹھاتے اس کے ساتھ ہی خود بھی بیٹھتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت، تم سچ کہتے ہو پاشا، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ لیلا ٹرانس کی کیفیت میں بولی، اس کے لہجے میں کوئی حسد نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ضرور جانتی تھی اگر احمر پاشا کا دل اس کے بعد کسی لڑکی پر آیا ہے تو وہ لڑکی احمر پاشا کو اب اس کا بھی نہیں رہنے دے گی۔ لیلا نے افسوس سے سوچا، جبکہ احمر پاشا لیلا کی باتوں سے ہی تصور میں اس لڑکی کو سوچ سوچ کر مسکرانے لگا۔ کچھ مہینے اس کے بعد وہ لڑکی میری باہوں میں، میرے ہی بستر پر اور میرے محل میں ہوگی۔ احمر پاشا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا لگا گیا، تمہاری تباہی پکی ہے لڑکی، میرا محل جہاں جانے کے بعد واپسی کا راستہ موت ہے۔ احمر پاشا مسلسل سوچتے وحشیانی کہا لگاتے لیلا پر ایک بار پھر سے سایہ فگن ہوا اور لیلا کے انگ کو لبوں میں بھرتے وہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ خود کو پینٹ کی بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے لیلا کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگتا تو کبھی کاٹنے لگتا، جبکہ لیلا احمر پاشا کی شدت پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ احمر پاشا خود کو لیلا کی ٹانگوں کے درمیان ایڈجسٹ کرتے ایک جھٹکے میں لیلا کے وجود میں داخل ہوا۔ لیلا کی درد بھری چیخ کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ احمر پاشا لیلا کی چیخ کو اپنے لبوں میں دبائے اپنی شدت میں اضافہ کرتے اپنے ایک ہفتے کی کسر پوری کرنے لگا، جبکہ لیلا بھی ناب مچھلی کی طرح احمر پاشا کی شدت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ لیلا فریش ہو کر احمر پاشا کے کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ احمر پاشا نے اسے تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اپنی قربت سے رہائی بخشی تھی۔ لیلا اسٹڈی روم سے داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو احمر پاشا کے اسٹڈی روم کی ٹیبل پر رکھ دی خود وہاں پر موجود ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسٹڈی روم میں سرخ رنگ کی ڈیم لائٹ چل رہی تھی جو کمرے کے ماحول کو الگ سا بنا رہی تھی۔ احمر پاشا اس وقت اسٹڈی روم میں موجود نہیں تھا۔ کچھ منٹ بعد احمر پاشا حشاش بشاش سا تیار ہو کر اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے وہ اپنی مخصوص ٹیبل کے پاس رکھی اپنی چیئر پر بیٹھا اور ٹیبل پر رکھے خاکی رنگ کے لفافے کو کھول کر اس میں سے نکلتی اس لڑکی کے خاندان کے ایک ایک فرد کی تصویر کو نکال کر ٹیبل پر سجانے لگا۔ وہ تصویریں حال ہی میں کھینچی گئی تھی اور ان تصویروں کو اس اینگل سے لیا گیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جان پایا کہ انہی کے گھر میں ملازمہ کے روپ میں ایک لڑکی بڑی مہارت سے ان سب کی تصویر لے رہی تھی۔ اللہ ہر لڑکی قیامت ہے۔ احمر پاشا لڑکیوں کی تصویروں کو الگ کرتے دیکھ کر بولا، لیکن اس لڑکی میں کچھ تو بات ہے جو باقی سب میں نہیں۔ احمر پاشا ٹیبل پر رکھی ایک تصویر، وہ شاید اسی لڑکی کی تھی، اپنے ہاتھ میں اٹھاتے اس تصویر پر ہاتھ پھیرتے دل للچاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ شخص احمر پاشا کی نظر لڑکیوں کی تصویر میں سے ایک تصویر پر گئی۔ یہ وحاش شاہ ہے، اسلان شاہ کا باپ۔ لیلا اپنی چیئر پر سے اٹھ کر ٹیبل کے پاس کھڑی ہوتے ہوئے بولی، جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہی تو نہیں؟ احمر پاشا وحاش شاہ کی تصویر کو پرسوچ نظروں سے دیکھ کر بولا، ہاں، تم جو سوچ رہے ہو یہ وہی وحاش شاہ ہے، صدیقی ملک عرف سفیر خان کا دوست۔ لیلا احمر پاشا کی سوچ پر مہر لگاتی ہوئی بولی، اور یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کے دوست کے بیٹے جو تینوں بھائی ہیں، ان سب نے مارا تھا اور ہم تک پہنچنے والی لڑکیوں کو بازیاب کروایا تھا۔ لیلا مزید بولی، یہ رہی ان تینوں بھائیوں کی تصویر۔ لیلا ایک اور لفافے سے ان تینوں کی تصویر ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، راز کی بات تمہیں بتاؤں، یہ جو شخص ہے یہ ترکی کا ڈیول کنگ ہے اور یہ شخص ماہر ہیکر ہے۔ یہ دونوں بڑی رازداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ لیلا دونوں تصویروں پر باری باری ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، وہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ایک انفارمیشن اکٹھی کر چکی تھی جو شاید آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ مافیا کا ایک اصول ہے، جو اصول توڑے پھر دوسرا مافیا کنگ اس پہلے کنگ کی پوری ہستی مٹا دینے کا روادار ہے، اور اب وقت آ گیا ہے اپنے لوگوں کی موت کا بدلہ لینے کا۔ جس وجہ سے میں یہاں آیا تھا، احمر پاشا سب جان کر خطرناک لہجے میں بولا۔ لہجے میں انتقام کی تپش تھی جو سب کو راکھ کر دینے والی تھی، اور اس راکھ میں جلنے والے کا سب کچھ خاک ہونے والا تھا۔ داستان میر کا نیا باب جو اب انتقام کی بھیٹ چڑھنے والا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رؤف لکھانی گاڑی کو بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ابراہیم سکندر خاموشی سے اپنی نظریں گاڑی سے باہر سے نظر آتے نظاروں پر مرکوز کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے چہرے پر بے چینی پھیلی صاف نظر آ رہی تھی۔
گاڑی کی پچھلی سیٹ ذکیہ بیگم سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ رؤف لکھانی گاڑی ڈرائیونگ کرتے ابراہیم کے چہرے پر پھیلی بے چینی محسوس کرتے ہوئے سوال کر گیا۔ کچھ بھی نہیں، ابراہیم رؤف لکھانی کی بات پر اپنے سر کو نام میں ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ آج ہی دبئی سے واپس پاکستان ذکیہ بیگم کے ساتھ پری شاہ کی شادی کے لیے آیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہجہاں بیگم کے بار بار اصرار کرنے پر وہ شادی پر آنے کے لیے مان گیا تھا، اور کچھ اپنے دل کی دغا بازی پر بھی، جو ایک جھلک زرتاشا کی دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تبھی وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی رؤف لکھانی کو کال کرتے انہیں پک کرنے کا کہہ گیا تھا۔ رؤف لکھانی تو اس کے پاکستان آنے کی خبر سن کر دوڑا دوڑا ایئرپورٹ ان دونوں کو خود لینے کے لیے آ گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں تھا تمہارا پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ رؤف لکھانی نے ایک بار پھر ابراہیم سے پوچھا۔ ابراہیم نے رؤف لکھانی کی بات پر گہرا سانس بھرا۔ شادی پر آیا ہوں، ابراہیم نے رؤف لکھانی کی بات کا جواب دیا۔ کس کی شادی؟ رؤف لکھانی نے پوچھا۔ کزن سسٹر کی، ابراہیم نے کہا۔ رؤف لکھانی نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ گاڑی کو رائٹ سائڈ پر موڑ لو، ابراہیم گاڑی کا رخ دوسری جانب محسوس کرتے رؤف لکھانی سے بولا، جبکہ رؤف لکھانی سر کو ہلاتے گاڑی کا رخ رائٹ سائڈ والی سڑک کی جانب کر گیا۔ کتنا سفر باقی ہے بچوں؟ ذکیہ بیگم اپنا موبائل سائڈ پر رکھتی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ لمحوں تک دادو، ابراہیم نے اپنا چہرہ موڑ کر ذکیہ بیگم سے کہا، جبکہ ذکیہ بیگم ابراہیم کی خالی خالی نظروں کو دیکھ کر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں، کل نہ چلے شاہجہاں کے گھر، آج ہم اپنے گھر چلتے لاہور؟ ذکیہ بیگم ابراہیم سے بولی۔ وہ کہاں اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ سکتی تھی، وہ جانتی تھی اس کی محبت ابھی تک اس کے دل میں زندہ ہے۔ نہیں دادو، پھپھو انتظار کر رہی ہے، ہم اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے، ابراہیم نے ذکیہ بیگم سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم ابراہیم کی بات پر گہرا سانس بھرتی سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ رؤف لکھانی جو گاڑی پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی کو جانے پہچانے راستوں پر جاتے محسوس کرتے اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ جن راستوں پر نہ جانے کا وہ عہد کر چکا تھا، اب قسمت پھر اسے اسی راستوں پر لے آئی تھی۔ یہاں رہتی ہے تمہاری پھپھو؟ رؤف لکھانی نے دھڑکتے دل سے ابراہیم سے پوچھا۔ ابراہیم نے ہنکارا بھرتے سر کو اسبات میں ہلایا۔ رؤف لکھانی کا چہرہ ابراہیم کی تصدیق پر سفید پڑا۔ اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ اس کا کپکپا اٹھا تھا۔ دھیان سے بھائی، ابراہیم گاڑی کو ڈگمگاتا محسوس کرتے اسٹیئرنگ کو سنبھال کر فکرمند انداز میں بولا۔ رؤف لکھانی ابراہیم کی آواز پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ طبیعت ٹھیک ہے میرے بچے؟ ذکیہ بیگم نے رؤف لکھانی سے استفسار کیا۔ جی دادو ٹھیک ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، رؤف لکھانی نے ذکیہ بیگم سے کہا۔ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ایک جھٹکے سے شاہ مینشن کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ دونوں کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ وقت نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، جدا ہو کر بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ دونوں کے نصیب ایک جیسے تھے، دونوں کو یک طرفہ محبت ہوئی، اور دونوں ہی ایک طرفہ محبت کا روگ دل میں بسائے ہوئے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت کی خاطر چھوڑا تھا۔ ماما، آپ کے نصیب میں محبت تو تھی، لیکن محبت کا سکھ نہیں تھا، اور آج آپ کے بیٹے کے نصیب میں بھی محبت کرنی تو آئی، لیکن وہ میرا نصیب نہیں تھا، وہ تو کسی اور کے نصیب میں آئی۔ نصیب سے کون لڑ سکتا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ رؤف لکھانی دل ہی دل میں اپنی ماں آرزو سے مخاطب ہوا۔ چلو بچوں، ذکیہ بیگم اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر جمع دیکھ کر بلند آواز میں بولی، اور وہ دونوں ذکیہ بیگم کی آواز پر ہی ہوش میں آئے تھے اور ان کی بات پر سر کو اسبات میں ہلا گئے۔ ذکیہ بیگم ان دونوں سے کہتی گھر کا گیٹ پار کرتی اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ذکیہ بیگم کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میں چلتا ہوں، رؤف لکھانی ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ابراہیم نے چونک کر رؤف لکھانی کو دیکھا۔ آپ اندر نہیں جائیں گے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ نہیں، یہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے، اور میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ رؤف لکھانی نے کہا۔ آپ بھائی ہیں میرے، اس حساب سے وہ آپ کی پھپھو بھی ہے؟ بھائی، ابراہیم نے رسانیت سے کہا۔ بے شک بھائی ہوں تمہارا، لیکن یہ بات صرف تم اور دادو جانتی ہے، رؤف لکھانی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، اور مجھے پتا ہے کسی کو بھی آپ کے آنے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ ابراہیم کسی ضدی بچے کی طرح اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ جانتا تھا اس کے جانے سے کوئی اعتراض کرے نہ کرے، اصلان شاہ ضرور اعتراض کرے گا۔ تعارف کیا کرواؤ گے؟ کون ہوں میں؟ رؤف لکھانی اس کی ضد پر ہار مانتے ہوئے بولا۔ تعارف میں خود کرا دوں گا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ ابراہیم رؤف لکھانی کو مانتے دیکھ کر اس کا وہی بازو پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں ابھی گیٹ کو پار کر رہے تھے کہ انہیں لان سے کسی آدمی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں حیرانگی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اپنے قدم لان کے اندر کی جانب بڑھا گئے۔ خدا کا خوف کریں، میں آپ کا شوہر ہوں، کیسے آپ مجھ پر یہ پتھر برسا رہی ہے؟ شہرام شاہ لان میں رکھی چیئر کے اطراف میں گھومتے زرتاشا کے حملوں سے بچتے ہوئے اسے احساس دلاتے ہوئے بولا۔ آج اپنے شوہر کی میں نے ہڈی پسلی توڑی نہ
ना तोड़ी तो मैं भी तुम्हारी बीवी नहीं। ज़रताशा अपने हाथों में पकड़े ज़्यादा से छोटे छोटे पत्थर से शहराम शाह पर वार करती हुई बोली। आह! शहराम शाह उसके अचानक हमले पर चीखा, क्योंकि पत्थर का छोटा सा टुकड़ा ऐन उसके सीने पर लगा। कोई पत्थर से ना मारे इस दीवाने को। हाय क्या ज़माना आ गया है, अब लैला अपने मजनू को पत्थर से मारने लगी है। हाँ। शहराम शाह गाने की लाइन पर अपने अंदाज में भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला कि अचानक एक और वार पर चीखा। पत्थर का ज़माना थोड़ी है, बम का ज़माना है। उड़ा दो इस दीवाने को। ज़रताशा दाँत कचकचाते हुए बोली और फिर से वार कर गई, जबकि उसकी बात पर शहराम शाह ने मुंह बसोरा। ज़री मेरी जान। शहराम शाह उसे दोबारा से पत्थर चुनते देखकर मोहब्बत से पुकार गया और अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ाने लगा। मेरी जान, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? शहराम शाह उससे फिर से खुद पर हमला करते देख कर जल्दी से उसे अपने काबू में करते हुए बोला, छोड़ो मुझे शहराम। ज़रता से झटपटाते हुए बोली, ना बाबा ना, आपको छोड़ा तो मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा। शहराम शाह उसे अपने हिसार में झटपटाते देखकर बोला, मेरी जान को गुस्सा किस बात पर है, ये तो बताओ। शहराम शाह ने ज़रताशा की गर्दन से बाल हटाते उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, छोड़ो मुझे। ज़रताशा रूहान सी आवाज़ में बोली, व्हाट हैपेंड ज़री? शहराम शाह उसकी रूहान सी आवाज़ महसूस करते उसका चेहरा खुद की तरफ मोड़ कर बोला, आई एम सॉरी यार, मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था वो आपकी बिल्ली है। शहराम शाह ज़रताशा के चेहरे को थाम कर बोला, तुम्हें पता है इतनी मुश्किल से मैंने उसे उस आदमी से लिया था, और तुमने मेरी गैर मौजूदगी में उसे घर से भगा दिया। ज़रताशा ने रूहान से आवाज़ में कहा, सच में यार, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो आपकी बिल्ली है। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता वो आपकी है तो कसम से उसे अपने साथ रखता, जैसे आपकी हर बेजान चीज़ को अपने पास रखता हूँ, वो चाहे आपकी प्राइवेट चीज़ें ही क्यों ना हो। शहराम शाह उसके दोनों गालों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, जबकि आखिर में लहजा मानी खैस था। ज़रताशा उसकी आखिरी बात पर सुरखनार हुई, बेशरम कहीं के, छोड़ो मुझे। ज़रताशा उसके हिसार में झटपटाते हुए बोली, रिलैक्स, छोड़ रहा हूँ। शहराम शाह उसे अपने हिसार से अलग करते हुए बोला, लेकिन इस दौरान वो उसके हाथ को थाम गया था। आपको मैं उससे भी प्यारी बिल्ली ला दूंगा ज़री, लेकिन यार आप मुझसे खफा नहीं हो। शहराम शाह उसे हुनूस खफा देख कर मनाने वाले अंदाज में बोला, 2 लाकर दोगे तो मानूंगी। ज़रताशा मुंह फुलाए हुए बोली, पक्का? 2 क्या 4 ला दूंगा, बस आप खफा नहीं हो। शहराम शाह उसके मान जाने पर एक बार फिर उसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए बोला। ज़रताशा ने उसके गिर्द अपना हिसार बनाया। शहराम शाह ने उसका हिसार महसूस करते उसकी बैक गर्दन को झटका देते उसकी गर्दन में मुँह घुसेरा। कब से आपकी ये गर्दन मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी? शहराम शाह ज़रताशा की गर्दन को चूमते हुए भारी गंभीर आवाज़ में बोला, तुम्हें मुझसे चिमटने का मौका चाहिए होता है शहराम। ज़रताशा अपनी गर्दन पर उसकी ज़बान और लबों का लम्स महसूस करते हुए बोली, जब आप जानती है तो फिर अपना आप मुझे सौंप दिया करें। शहराम शाह हौले से दांत उसकी गर्दन पर गाड़ते उसकी थोड़ी को चूमते उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। ज़रताशा ने नज़रें झुकाई, चले अंदर। ज़रताशा ने उसके सीने पर सर टिकाते हुए कहा, एक शर्त पर, आप मुझे किस करेंगी तो? शहराम शाह ने मुस्कुराते हुए ज़रताशा से कहा। ज़रताशा ने उसे घूरा, जबकि उसके घूरने पर शहराम खिसियानी सी हंसी हंसते हुए उसे अपने साथ लिए अंदर घर में चला गया। इब्राहिम और रऊफ लखानी दोनों जो चीख की आवाज़ पर उधर ही आए थे, उन्हें दूर से ही ज़रताशा और शहराम को एक दूसरे में गुम देखकर वो दोनों अपनी नज़रें एक दूसरे से चुरा गए थे, जबकि इब्राहिम खाली नज़रों से उन दोनों को देखता रह गया, जबकि सांस थी जैसे उसके सीने में अटक सी गई थी। इब्राहिम और रऊफ लखानी दोनों एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। दोनों की नज़रें सामने लाउंज में बैठे सारे घर वालों पर गई, जो खुशगपियों में एक दूसरे के साथ मसरूफ़ थे, जबकि इब्राहिम की नज़र उनमें बैठी ज़रताशा की जानिब गई, जो मुस्कुराते हुए ज़किया बेगम से बातें कर रही थी। आओ बच्चों, अंदर आओ। ज़किया बेगम की नज़र अचानक लाउंज के गेट के पास खड़े इब्राहिम और रऊफ लखानी पर गई थी। तभी उन्हें एक जगह पर खड़ा देखकर उन्हें पुकार गई। वो दोनों ज़किया बेगम के पुकारने पर उनकी जानिब आए और सबको सलाम कर गए। इस वक्त लाउंज में हुरिया बेगम, शाहजहां बेगम, ज़रताशा और अज़ान शाह मौजूद थे। शहराम शाह ज़किया बेगम से मिलकर अपने कमरे में कुछ लेने के लिए गया था, जबकि वहाज शाह कुछ मिनट पहले अपने मोबाइल पर आती कॉल को सुनने के लिए लाउंज से उठकर जा चुके थे। परिशे, मरहा और वानिया, वो तीनों ज़किया बेगम की आमद से बेखबर थी। कैसा है मेरा बच्चा? शाहजहां बेगम इब्राहिम को अपने साथ लगाती मोहब्बत से बोली। मैं ठीक हूँ पप्पू, आप कैसी है? इब्राहिम शाहजहां बेगम की इतनी मोहब्बत पर मुस्कुराते हुए उनका हाल अहवाल पूछने लगा, जबकि शाहजहां बेगम मुस्कुराते उसे अपना हाल अहवाल सुनाने लगी कि उनकी नज़र उसकी पीछे खड़े रऊफ लखानी की जानिब गई और एक लम्हे को उन्हें उस पीछे खड़े शख्स में इब्राहिम की परछाई नज़र आई।
یہ کون ہے؟ شاہجہاں بیگم نے ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ابراہیم سے استفسار کیا۔ ابراہیم نے ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا گیا۔ یہ میرا بھائی۔ ابراہیم نے رؤف لکھانی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے شانہ بشانہ کھڑے کرتے ہوئے شاہجہاں بیگم سے کہا۔ رؤف لکھانی اپنی تعارف پر مسکرا دیا۔ دیکھنے سے لگ رہا ہے جیسے تمہارا جڑواں بھائی ہو ابراہیم بچے۔ شاہجہاں بیگم رؤف لکھانی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ وہی رؤف لکھانی اپنے سر پر شاہجہاں بیگم کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے ساکت ہوا تھا۔ زندگی میں یہ چوتھی دفعہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہو۔ پہلی بار ماں کا شفقت بھرا ہاتھ، دوسری بار بانو خالہ کا شفقت بھرا ہاتھ، تیسری بار ذکیہ بیگم کا شفقت بھرا ہاتھ اور چوتھی دفعہ شاہجہاں بیگم کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے رؤف لکھانی کی آنکھوں میں نم ہوئی تھی، اور وہی ان کی بات پر وہ اپنے لبوں کو کاٹ گیا تھا، جبکہ ابراہیم اور ذکیہ بیگم شاہجہاں کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیے۔ وحش شاہ کال سن کر واپس لاؤنج میں آئے تھے کہ لاؤنج میں رؤف لکھانی کو سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے۔ رؤف لکھانی کی نظر وحش شاہ کی جانب گئی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رؤف لکھانی کے مسکراتے ہوئے لب سکوڑے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وحش شاہ نے رؤف لکھانی کے سر پر پہنچ کر سوال کیا۔ وہ میں رؤف لکھانی وحش شاہ کے ڈائریکٹ سوال پر کنفیوز ہوتے صوفے پر سے کھڑا ہوا۔ وحاج انکل یہ بھائی ہے میرا اور انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ ابراہیم رؤف لکھانی کو ہچکچاتے دیکھ کر خود ہی بول اٹھا۔ وہ حیران ہوا تھا رؤف لکھانی کی ہچکچاہٹ دیکھ کر۔ کہاں وہ سامنے والے کو کی بولتی بند کر دیتا تھا اور اب ایک معمولی سی بات کہنے پر ہچکچا رہا تھا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ اپنی کی ہوئی غلطی کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا جو اس سے سرزد ہو چکی تھی۔ بھائی؟ وحش شاہ نے ناسمجھی سے کہا۔ دوست ہے میرا، لیکن بھائی سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرے لیے اس لیے بھائی ہے میرا۔ ابراہیم نے وحش شاہ کی بات کا جواب دیا۔ ابھی وہ بھائی کہہ رہا تھا تو سب کو حیرت ہو رہی تھی، اور اگر وہ سب حقیقت جان جاتے تو کہیں سوال اٹھتے، اس لیے تو وہ سب سے حقیقت چھپا گیا تھا، اور حقیقت کا چھپا رہنا ہی سب کے لیے ضروری تھا، اور کچھ حقیقتوں کے چھپنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی ملاقات لگتا ہے پہلے ہو چکی ہے؟ ابراہیم نے وحش شاہ سے کہا۔ ایک ڈیل کے دوران ہوئی تھی ملاقات، وحش شاہ نے ابراہیم سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم نے سر ہلایا۔ سب خواتین انہیں دیکھ کر واپس سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں، جبکہ ملازمہ ان کے لیے ریفریشمنٹ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ باقی بچے نظر نہیں آ رہے؟ ذکیہ بیگم نے حوریہ بیگم سے استفسار کیا۔ آ رہے ہیں خالہ، ملازمہ کو بھیجا ہے میں نے بچوں کو بلانے کے لیے، حوریہ بیگم نے ذکیہ سے کہا۔ ذکیہ بیگم نے سر ہلایا۔ نور؟ اسلان شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نور العین کو پکارتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ نور العین اس کی پکار کو نظر انداز کیے جلدی جلدی سے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا رہی تھی۔ طلبت شاہ بات تو سنیں۔ اسلان شاہ اسے نیچے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر جلدی سے نور العین کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں آپ کی کوئی بات سننی مسٹر شاہ۔ نور العین اسلان شاہ سے اپنے بازو کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں سننی مسٹر شاہ کی جان؟ آپ ہی کو سننی پڑے گی میری ہر بات، اور عمل بھی کرنا ہوگا۔ اسلان شاہ نے کہا۔ بھئی عمل کرنا ہے بھائی، زبردستی نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، میں آپ کی شکایت کروں گی فرینڈ سے ورنہ۔ نور العین اسلان شاہ کو اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے گھور کر بولی۔ اسلان شاہ اس کے منہ کے ایکسپریشن دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی نور العین اس کے مسکرانے کا غلط مطلب ہی نہ لے لیتی۔ آپ نہ سنیں لیکن میں آپ کی ہر بات پر عمل کروں گا، سوائے اب والی بات کے، اسلان شاہ دل فریب لہجے میں بولا۔ جہاں نور العین اسلان شاہ کی بات پر مسکرائی تھی، وہیں اس کے آخری بات پر اس نے خفا نظر سے اسے دیکھا۔ مسٹر شاہ اب آپ سے بات میرے وکیل کریں گے۔ نور العین اپنے پاؤں کو اسلان شاہ کی گرفت سے آزاد کرواتی ہوئی بولی۔ ہیں وکیل؟ اسلان شاہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی وکیل، اذان بابا اور جج وحج بابا۔ نور ہلکی سی اسمائل اسلان شاہ کو پاس کرتی ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بولی، اور سیڑھی اترتی ہوئی نیچے لاؤنج میں چلی گئی۔ بابا، جج اور چاچو، وکیل، پھر تو میں سمجھوں کہ سارا فیصلہ میری بیگم کے حق میں جائے گا۔ اسلان شاہ بڑبڑاتے ہوئے نور العین کے پیچھے نیچے کی جانب بھاگا، جہاں اس کی بیگم اپنے وکیل کو اپنا مقدمہ سنانے کے لیے جا چکی تھی۔ چھوٹے بابا، نور العین جلدی جلدی سے سیڑھیاں اترتی اسلان شاہ کو پکارتی نیچے آ رہی تھی، جبکہ اس کی پکار اور اس کے جلدی جلدی نیچے آ کر اتر کر آنے پر زرتاشا جلدی سے نور العین کی جانب آئی اور اسے آخری سیڑھی پر کھڑے دیکھ کر اسے تھام گئی۔ اس کا جلدی جلدی سے نیچے اتر کر آنا سب کے حلق کو سکھا گیا تھا۔ میری جان آرام سے، ابھی گر جاتی تم۔ زرتاشا نور العین کو اپنے حصار میں لے کر آتی فکر مند انداز میں اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ نہیں گرتی میں آپو۔ نور العین زرتاشا کی اتنی فکر پر مسکراتی ہوئی بولی۔ نور العین کی نظر ذکیہ بیگم پر گئی۔
नानू आप कब आई? नूरलैन ज़किया बेगम को देखकर मुस्कुराती उनकी जानिब बढ़ती हुई खुशी से बोली, क्योंकि उसे सिर्फ ये बताया गया था कि ज़किया बेगम आ रही है, लेकिन कब आ रही है ये नहीं बताया गया था। जी मेरी जान, मुझे काफ़ी वक्त हो गया है आए हुए, लेकिन आप अपनी नानू से मिलने ही नहीं आई। ज़किया बेगम मोहब्बत से नूरलैन के माथे पर बोसा देती हुई बोली और साथ ही शिकवा कर गई थी, सॉरी नानू, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे मिलने कब से आ जाती। नूरलैन उनके शिकवा करने पर अपनी लब दबाती हुई बोली, कोई बात नहीं बच्चे। ज़किया बेगम नूरलैन के चेहरे को थाम कर बोली, जबकि पास बैठी हुरिया बेगम उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़े हुए थी, क्योंकि वो कुछ देर पहले सीढ़ियों से उतरने वाला सीन याद करती नूरलैन को लेकर फिक्रमंद हो गई थी। तभी वो कुछ सोच चुकी थी जिस पर वो जल्द ही अमल करने वाली थी। असलान शाह आदि सीढ़ियों में खड़ा नूरलैन को सबके साथ मगन देखकर मुस्कुरा दिया, और उसे यकीन था कि नूरलैन ने अभी तक उसकी शिकायत अपने वकील और जज से नहीं की होगी। वो लाउंज में बैठी ज़किया बेगम और इब्राहिम को बैठे देख देख चुका था, और वो वहीं से इब्राहिम को दूर से सल्यूट वाले अंदाज में सलाम कर गया था, और ज़किया बेगम से वो नीचे जाकर मिलने का इरादा रखता था। उसने अभी तक रऊफ़ लखानी को नहीं देखा था, क्योंकि वो जिस सोफ़े पर बैठा था उस सोफ़े का रुख सीढ़ियों की जानिब था, और सीढ़ियों से सिर्फ सोफ़े की बैक नज़र आती थी। नूर, आप बाबा को पुकार रही थी, खैरियत है? ज़रताशा नूरलैन से पूछा। हाँ, वो मैं ना छोटे बाबा के पास अपना मुकदमा लेकर आई हूँ। हैं? मुकदमा? सब ने हैरत से नूरलैन को देखते हुए कहा। कैसा मुकदमा नूर बच्चे? अज़ान शाह ने नूर से पूछा। ऐसा वैसा मुकदमा नहीं है वकील साहब, नूरलैन अज़ान शाह को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखकर बुलंद आवाज़ में बोली। किस तरह का जुर्म किया है मुलजिम ने? अज़ान शाह अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोले, जबकि सब तजस्सुस से नूरलैन को सुनने लगे। एक बहन को भाइयों से जुदा करने के जुर्म में, नूरलैन ने अज़ान शाह से कहा। ओह! अज़ान शाह नूरलैन की बात पर ओ लफ्ज़ को खींचते हुए बोला, ये तो बड़ा संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा तो बहुत बड़ी है। अज़ान शाह को अपने सामने सोफ़े पर बैठते देखकर उसे सुनाने वाले अंदाज में बोले, जैसे कह रहे हो, असलान मियाँ, तुम्हारी खैर नहीं है अब। नहीं नहीं वकील साहब, सज़ा छोटी होनी चाहिए, आखिर को मेरे शौहर है। नूरलैन अज़ान शाह की बड़ी सज़ा का सुनती हुई बोली, ये फैसला तो जज ही कर सकते हैं कि सज़ा छोटी होती है या बड़ी। अज़ान शाह ने अफसोस चेहरे पर लाते हुए कहा, आप बस मेरा मुकदमा लड़े वकील साहब, जज को मनाना मेरा काम है। नूरलैन वहाज शाह को देखकर बोली, जबकि वहाज शाह समझ चुके थे कि अब उनकी लाडली उन्हें जज बना गई है। ठीक है मैडम, आप सारा वाक़या सुनाएं, ताकि इस बात की बिना पर केस लड़ा जा सके। अज़ान शाह ने सीरियस लहजे में नूरलैन से कहा, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि आखिर उनके भतीजे ने ऐसा भी क्या किया था। छड्डो तुसी वकील, सड्डा खराब है, मैं जज को लो अपनी इंसाफ ले लेंदी। आ नूरलैन पंजाबी में अज़ान शाह से कहती उन्हें हक्का बक्का छोड़े वहाज शाह के साइड आई, जबकि अज़ान शाह की शक्ल देखकर लाउंज में सबका कह कहा गूंजा। नूरलैन वहाज शाह के पास बैठी। बड़े बाबा, आप शाह को बोले मुझे खान पैलेस में जाने दे। नूरलैन वहाज शाह के कान में राजदार अंदाज में बोली, आपको उस खोते की इजाज़त की क्या ज़रूरत, आपने मुझसे कहना था ना बच्चे, मैं आपको ले जाता। वहाज शाह ने उसी के अंदाज में कहा। नहीं ना फ्रेंड, मिस्टर शाह नाराज़ हो जाएंगे। नूरलैन वहाज शाह की बात पर बोली, वहीं असलान शाह के नए नाम पर मुस्कुरा दी, जबकि वहाज शाह नूरलैन की बात पर तासुब से सर को हिला गए। फिर तो आपका मिस्टर शाह आपको जाने नहीं देगा। वहाज शाह ने उसे डराना चाहा। आप किस लिए हैं फ्रेंड? आप रौब से बोले कि जाओ शाह, छोड़ कर आओ अपनी बेगम को उसके भाइयों के घर। नूरलैन वहाज शाह के डराने पर जल्दी से बोली। वहाज शाह नूरलैन की बात पर अपनी मुस्कुराहट दबा गए, क्योंकि वो काम करने का उनसे कह रही थी जो वो आज तक नहीं कर पाए थे। वो दोनों लाउंज में बैठे सब लोगों की मौजूदगी को फरामोश किए अपनी प्लानिंग बना रहे थे, जबकि वो सब थोड़ी नीचे हाथ रखे उन दोनों को ही देख रहे थे। रऊफ लखानी की नज़र तो नूरलैन को देखने में मसरूफ़ थी, वो एक पल भी उससे नज़र नहीं हटा रहा था। कितने महीनों बाद महबूब का दीदार नसीब हुआ था, और कौन काफिर महबूब को सामने देखकर उससे निगाहें हटाएगा। वो तो इर्द गिर्द का होश भुलाया उसके अंदाज उसके असलान शाह के लिए मोहब्बत को देख रहा था। दिल में दर्द सा उठा था, जिस मोहब्बत का वो तलबगार था वो उसे नहीं मिली। हमें कोई बताएगा कि बाप बेटी कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? अज़ान शाह ने जेलसी अंदाज में कहा, क्योंकि बात उनसे शुरू हुई थी और अब उसी बात में उन्हें शामिल नहीं कर रहे थे। वो बाप बेटी तभी वो बोल उठे थे। सब्र कर जेलस इंसान, वहाज शाह ने अज़ान शाह को कहा। अज़ान शाह ने वहाज शाह को देखकर मुंह बसोरा।
شاہ بچے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اذان شاہ نے اپنے ساتھ بیٹھے اسلان شاہ کو دیکھ کر کہا، جی چاچو، وکیل کے بنا تو جج کوئی دلائل نہیں سنے گے اور بغیر دلائل کے وہ مجھے سزا سنا دیں گے، اس لیے آپ میرے وکیل ہیں۔ اسلان شاہ نظر نورالعین پر ٹکائے ہوئے اذان شاہ سے بولا، کیونکہ اسے ان دونوں کے ارادوں سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن وہ بھی آج اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسلان شاہ نے دل میں سوچا تھا، چھوٹے بابا آپ چیٹنگ نہیں کریں، آپ میرے وکیل ہیں۔ ان کے نہیں، نورالعین اذان شاہ سے بولی، بھائی میں تو اپنے بیٹے کا وکیل ہوں۔ اذان شاہ نے نورالعین کو کہا، جبکہ انداز چڑھانے والا تھا۔ آپ نورالعین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ کچھ کہتے ہوئے خاموش ہوئی۔ چھوٹی ماما آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ نورالعین نے خاموش اور مسکراتی ہوئی شاہ جہاں بیگم سے پوچھا۔ کہاں؟ شاہ جہاں نے لبوا کرتے ہوئے نورالعین سے پوچھا۔ میرے گھر؟ نورالعین نے کہا، بالکل جاؤں گی میں۔ شاہ جہاں بیگم نے محبت سے نورالعین سے کہا، آپ بڑی ماما؟ نورالعین نے اب کی بار حوریہ بیگم سے پوچھا۔ جواب میں حوریہ بیگم نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ نانو، زری، آپو، ابراہیم بھائی، آپ سب بھی میرے ساتھ جائیں گے نا؟ نورالعین نے وہاں پر بیٹھے سب لوگوں سے پوچھا۔ سب نے ہی اس بات میں سر کو ہلا کر جانے کی حامی بھری تھی۔ بڑے بابا، ہماری ٹیم میں اتنے لوگ آ گئے ہیں تو کیا خیال ہے رات کو ہم چلیں پھر؟ نورالعین نے مسکراتے ہوئے وحش شاہ سے پوچھا۔ سب نے ہی نورالعین کی چالاکی پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کیوں نہیں، سب اپنی پیکنگ کر لو، ہم آج ہی خان پیلس جائیں گے۔ وحش شاہ نے اذان شاہ اور اسلان شاہ دونوں کو جتانے والے انداز میں سنایا، جبکہ وہ دونوں صدمے سے سب کو دیکھتے رہ گئے۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔